حضرات علماء کرام، عزیز طلبا اور برادران اسلام، آج ہمارے اس ادارے کے آخری درجے کے طلبا حدیث شریف کی سب سے اہم کتاب بخاری شریف کا آخری سبق پڑھ رہا ہے، جس پر ان کی زندگی کا ایک دور پورا ہو جائے گا اور زندگی کا دوسرا دور شروع ہوگا اگر یہ کریں، نہ کریں تو کوئی زبردستی کرائے گا نہیں، لیکن اگر کریں تو اب ان کی زندگی کا دوسرا پیریڈ شروع ہوگا، ایک زمانہ ان کا پورا ہوا، دوسرا زمانہ شروع کرتے۔ میرے بھائیو، ایسا ہی سمجھو، ہم سب کی زندگی کا ایک پیریڈ ختم ہونا ہے، جس کو ہم دنیا کی زندگی کہتے ہیں۔ یہ زندگی بہرحال ایک دن ختم ہونی ہے، پھر اس کے بعد تھوڑے سے وقفے کے بعد دوسرا دور ہماری زندگی کا شروع ہوگا، اور یہ جو دوسری زندگی ہماری ہوگی وہ اس زندگی سے زیادہ قوی اور مضبوط ہوگی۔ یہ تو آپ حضرات نے سنا ہے کہ ہمارے دادا کا قد ہمارے ہاتھ سے 60 ہاتھ کا تھا، ان کے ہاتھ سے نہیں، ہر آدمی کے ہاتھ سے اس کا قد 5 ہاتھ کا ہوتا ہے۔ تو دادا آدم کے ہاتھ سے 60 ہاتھ نہیں، ہمارے ہاتھ سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے لوگوں کے ہاتھ کے اعتبار سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ کا تھا، اور جب ہماری دوسری زندگی شروع ہوگی تو ہر انسان کا یہی قد ہوگا۔ 60 ہاتھ کتنا لمبا، کہ جب اتنا لمبا ہے تو اتنا ہی موٹا تازہ ہوگا، کوئی دھاگے جیسا پتلا تھوڑی ہوگا۔ اور اتنے بڑے جسم کو ڈیل کرنے کے لیے جو اس میں روح ہے، وہ روح بھی اتنی قوی ہوگی۔ آج ہمارا وزن 100 کلو ہو جاتا ہے تو بدن بھاری معلوم ہونے لگتا ہے، 150 کلو ہو جاتا ہے تو اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور 200 کلو وزن ہو جائے تو پھر چارپائی میں پڑا ہی رہے گا، ہماری روح اس کو ڈیل نہیں کر سکتی۔ ہماری روح میں طاقت اسی 80-90 کلو بدن کو سنبھالنے کی ہے، اس سے زیادہ طاقت روح میں نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن جب دوسری زندگی شروع ہوگی اور تمام انسان آدم علیہ السلام کی صورت پر اور قد پر ہوں گے، تو اس میں جو روح ڈالی جائے گی وہ روح بھی اتنی قوی و طاقتور ہوگی۔ تو جسم بھی طاقتور، روح بھی طاقتور۔ تو دوسری زندگی شروع ہوگی تو اس میں روح اور جسم دونوں کی طاقت بڑھ جائے گی۔ اس زندگی میں جو روح اور جسم کی طاقت ہے، اس طاقت سے وہ طاقت بڑھ جائے گی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ان عزیز طلبا کی ایک زندگی ختم ہوئی، آج پوری ہو گئی۔ اب اس کے بعد ان کی دوسری زندگی شروع ہونی ہے، اور وہ جو دوسری زندگی شروع ہوگی وہ پہلی زندگی سے زیادہ طاقتور ہوگی۔ وہی مانا کہ اب تک انہوں نے خود سیکھا اور اب سکھلائیں گے۔ سیکھنا یہ لازم ہے اور سکھلانا یہ متعدی ہے۔ لازم کا اثر اپنی ذات تک رہتا ہے،
اور متعدی کا اثر دوسرے تک پہنچتا ہے، اور جو رزلٹ نتیجہ اپنی ذات تک رہے وہ کمزور ہوتا ہے، اور جو رزلٹ اور نتیجہ دوسروں تک پہنچے وہ قوی ہوتا ہے۔ کیوں؟ جو رزلٹ اور نتیجہ اپنی ذات تک رہے، ہماری ذات ایک ہے، اور دوسروں تک پہنچے تو دوسری تو پوری دنیا ہے، معلوم نہیں کہاں کہاں تک وہ اثر پہنچے گا۔ اس لیے جو دوسری زندگی شروع ہوتی ہے وہ متعدی ہے۔ اب تک کی جو زندگی تھی وہ لازم تھی، اب تک انہوں نے خود فائدہ اٹھایا پڑھا، اب آگے دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے، اور دوسرے نے ساری دنیا کو فائدہ پہنچانا ہے، ساری خلقت کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اس اعتبار سے اب جو دوسری دنیا شروع ہوگی وہ بڑی ذمہ داری کی زندگی ہوگی۔ پہلی زندگی میں اتنی ذمہ داریاں نہیں ہیں، جتنی دوسری زندگی شروع ہونے پر ذمہ داریاں آئیں گی اتنی نہیں۔ ایک حدیث شریف ہے جس کو لوگ ناتمام بیان کرتے ہیں، اور ایک حدیث نہیں کئی حدیثیں ہیں جس کو لوگ ناتمام بیان کرتے ہیں، پوری نہیں بیان کرتے۔ وہ حدیث آپ حضرات کی سنی ہوئی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھلاتے ہیں۔ سیکھتے ہیں کون؟ یہ ناظرہ پڑھنے والے، حفظ کرنے والے۔ یہ حدیث کو محدود کر دیا۔ یہ جو مدرسے میں بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، کوئی ناظرہ پڑھ رہا ہے، کوئی حفظ کر رہا ہے، وہ حدیث کو یہاں تک کر دیا۔ حدیث عام ہے، ہر وہ انسان، ہر وہ مسلمان جو قرآن سیکھتا ہے، ناظرہ پڑھنا نہیں جانتا پڑھو، حفظ کرنے کی صلاحیت ہے کر۔ صحابہ کرام نے بچپن میں حفظ نہیں کیا تھا، ہر عمر میں حفظ کیا تھا، اور انہوں نے قرآن یاد کر کے حفظ کر کے ہم تک پہنچایا ہے۔ تو جب صحابہ ہر عمر میں حفظ کر سکتے تھے، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہاں، تھوڑی ذہنی صلاحیت چاہیے۔ ہر آدمی حفظ نہیں کر سکتا، ذہنی صلاحیت چاہیے، مگر ذہنی صلاحیت ہر عمر میں ہوتی ہے۔ آج بھی بے شمار حفاظ ہیں جنہوں نے بڑی عمروں میں حفظ کیا ہے، اور ناظرہ پڑھنا، ناظرہ تو ہر مسلمان مرد اور عورت پڑھ سکتی ہے۔ ناظرہ پڑھنے میں کیا پریشانی ہے؟ تھوڑی محنت کرنی پڑے گی۔ یہ جو مرد اور عورتیں ناظرہ پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن سیکھ رہے ہیں، یہ بہترین ہے، مگر ہم نے حدیث کو محدود کر دیا۔ مکتب میں جو بچے حفظ اور ناظرہ پڑھتے ہیں، وہ حدیث کو یہیں تک کر دیا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، حدیث یہاں تک نہیں ہے، حدیث عام ہے، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں، خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو۔ ناظرہ پڑھنا نہیں جانتے، پڑھو، سیکھو۔ ناظرہ پڑھنا جانتے ہو، حفظ نہیں ہے اور صلاحیت، دماغ میں صلاحیت ہے تو حفظ کرو۔ یہ جو ناظرہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، یہ حدیث نے فرمایا کہ بہترین لوگ ہیں، خیرکم من تعلم القرآن۔ تو حدیث عام تھی تمام مسلمانوں کو، اسے مکتب کے بچوں کے ساتھ خاص کر دیا۔ یہ غلطی ہے۔ چنانچہ عام مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ شاید 50% مرد اور عورتیں ناظرہ پڑھنا ہی نہیں جانتے، اور پوری
60, 70, 80 साल की जिंदगी गुजर जाती है, नाजरा पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते। वो समझते हैं कि तो बच्चों का काम है, हम तो बड़े हो गए, बूढ़े तोते नहीं पढ़ा नहीं करते। अरे तोता तो न पढ़ता हो, इंसान तो पढ़ता है, तोता क्यों बने, इंसान बन। देख साहबा इंसान थे, उन्होंने हर उम्र में पढ़ा। दूसरा टुकड़ा है तुम में बेहतरीन जो कुरान सीखते हैं। जरा मेरे भाइयों इस हदीस को समझो, हर मुसलमान इसका मिज़दाक है जो भी कुरान सीखता है। और तुम में बेहतरीन वो है जो कुरान सिखलाते हैं। इसको भी खास कर दिया, नाजरा पढ़ाने के साथ और तजवीद पढ़ाने के साथ, हिफ्ज कराने के साथ खास कर दिया। ये जो बुखारी शरीफ पढ़ा रहा है एक उधर, ये कुरान नहीं सिखला रहा। ये हदीसें तो सारी कुरान की शरह है। तो जो हदीसें पढ़ा रहा है तो कुरान नहीं सिखला रहा, कुरान ही तो सिखला रहा है। ये तो हदीसें तो कुरान की शरह है। और ये हिदाया पढ़ा रहा है, ये कुरान नहीं सिखला रहा। ये फिक़ह तो कुरान और हदीस का निचोड़ है, कुरान और हदीस का खुलासा है। बस जब वो खुलासा पढ़ा रहा है, हिदाया पढ़ा रहा है, तो कुरान और हदीस ही सिखला रहा है। बस दीन का कोई इल्म जो पढ़ा रहा है वो कुरान सिखला रहा है। कोई बिला वास्ता सिखला रहा है, कोई बिल वास्ता सिखला रहा है। बिला वास्ता और बिल वास्ता से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां भी हमने हदीस को महदूद कर दिया। नाजरा पढ़ा रहा है, हिफ्ज़ करा रहा है, बस दो को मिज़दाक बना दिया। हालांकि तमाम उलूम इस्लामिया के पढ़ाने वाले जितने हैं वो सब हदीस शरीफ का मिज़दाक हैं, वो कुरान को सिखला रहे हैं। तो फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन वो लोग हैं जो कुरान सीखते हैं। मेरे भाइयों, जो नाजरा नहीं पढ़ा हुआ है पढ़ो। मर्द पढ़ा हुआ नहीं है, जाओ मदरसे में जाकर पढ़ो, 1 घंटा रोजाना दो, 6 महीने में नाजरा पढ़ते हो जाओगे। बीवी अगर नाजरा पढ़ी हुई नहीं है तो शौहर की जिम्मेदारी है उसको लेकर बैठे और नाजरा पढ़ना सिखाए। शौहर अगर नहीं इस काबिल नहीं है तो मुसलमान खवातीन में ऐसी खवातीन हैं जो नाजरा पढ़ना सिखाती हैं, उनके पास जाए, 1 घंटा लगाए वक्त। मगर हमारी गलती ये है, हमारी कोताही ये है कि हमने हदीस आम को खास कर लिया। इसी तरीके से कुरान के सिखलाना ये भी आम था। दीन सिखला रहा है, वो कुरान ही सिखला रहा है। दीन और कुरान अलग नहीं है। बस जो शख्स भी दीन से वाकिफ है उसकी जिम्मेदारी है दूसरे बंदों को दीन सिखलाए। बाप बच्चा जब 7 साल का 10 साल हो गया, उसे नमाज सिखलाई माँ बाप ने। ये जो नमाज सिखलाई ये दीन सिखलाया है, ये कुरान सिखलाया है। ये सिखाने वाले माँ बाप बेहतरीन है। इससे ज्यादा दीन जानता है और सिखलाओ। बहरहाल मैं कह ही रहा था कि बाज़ हदीसें हैं कंप्रेहेंसिव होती हैं, आम होती हैं, जामे होती हैं, बहुत सारे मफ़हूम को मुहित होती हैं। लोग उसको जरा से हिस्से में खास कर देते हैं। और एक हदीस में समझाऊं, जब तमाम जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे तो युकालु लिकारिल कुरान, यही लफ्ज हदीस में है, कुरान पढ़ने वाले से कहा जाएगा। हाफिज लफ्ज नहीं है, हदीस को हाफिज के साथ खास कर दिया है, ये गलत है। युकालु लिकारिल कुरान, कुरान करीम पढ़ने वाले से कहा जाएगा जिसको इस दुनिया में कुरान करीम से दिलचस्पी है।
حافظ ہے یا نہیں ہے. روزانہ ایک منزل پڑھتا ہے، 3 پارے روزانہ پڑھتا ہے، معمولاً تلاوت کرتا ہے 3 پارے کی روزانہ، کبھی ناغہ نہیں ہونے دیتا. یہ قرآن پڑھنے والا بندہ ہے. اس سے جنت میں کہا جائے گا اقرأ وارتقِ فإن منزلتك عند آخر آیۃ تقرأها. پڑھتا جا اور چڑھتا جا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا. تیری ترقی وہاں رکے گی جہاں تو آخری آیت پڑھے گا اور قرآن پورا کر ڈالے گا. آخری آیت تو نے پڑھ ڈالی، بس تیری ترقی وہاں جا کر رکے گی. وہاں تک پڑھتا جا اور چڑھتا جا. تو میرے بھائیوں، قرآن کریم راؤنڈ اباؤٹ ہے، وہ کہیں ختم ہی نہیں ہوتا. گھومتے رہو، راؤنڈ اباؤٹ پہ گھومتے رہو. اسی لیے رمضان شریف میں جب قرآن آخری ختم کرتے ہیں تو ایک رکعت میں ختم کرتا ہے، اگلی رکعت میں شروع کر کے مفلحون تک لے جاتے ہیں. اور پھر یہ ہماری کوتاہی ہے کہ اگلے دن مفلحون کے بعد سے پڑھنا شروع نہیں کرتے، پھر ادھر ادھر سے پڑھتے ہیں. یہ کوتاہی ہماری ہے. اور مفلحون پر رکنا یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ تو کہیں بھی نہیں. ترمذی کی حدیث میں ہے بہترین مسافر الحال المرتحل ہے. بہترین مسافر وہ ہے کہ جس نے منزل پر پڑاؤ ڈالا آرام کرنے کے لیے، سستانے کے لیے، تھوڑی دیر آرام کر کے پھر سامان اٹھایا، پھر اگلا آگے سفر شروع. اس حدیث شریف کا مصداق قرآن کریم کو بنایا گیا ہے. بس ایک ختم کر کے اگلا شروع کر دیا. یہ بہت اس حدیث کے مطابق ہے. لیکن مفلحون پر جا کر پھر وہ ختم، پھر ادھر ادھر سے پڑھتا ہے. دیکھو ادھر ادھر سے کیوں پڑھتا ہے؟ اگلے دن مفلحون کے بعد والا جو ان الذین کفروا سے نہیں پڑھ سکتا. رسم بنا لی ہم نے. بہرحال جس مجلس میں آپ قرآن ختم کریں اسی مجلس میں نیا قرآن شروع کرتے ہیں. پاؤ پارا پڑھ کر رکے، آدھا پارا پڑھ کر رکے، وہاں نشان رکھ دیں. اگلے دن وہاں سے آگے پڑھنا شروع کریں. یہ حدیث شریف کا مطلب ہے. مگر رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی. رسمیات میں ہم پھنس کر کے رہ گئے، حقیقت سے دور ہو گئے. حالانکہ حدیث کا میں تو یہ سمجھا رہا تھا کہ قرآن راؤنڈ اباؤٹ ہے، وہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا. جب کبھی ختم نہیں ہوتا تو جنت میں قرآن پڑھنے والے کی ترقی کبھی رکے گی نہیں. قرآن پڑھنے والا، حافظ نہیں. یہ جو ہم نے حدیث کو حافظوں کے ساتھ خاص کر دیا ہے یہ صحیح نہیں. حدیث کے الفاظ ہیں یقال لقارئ القرآن. قرآن جس کو قرآن سے دلچسپی ہے اس دنیا میں، اسے جنت میں کہے گا تیرا جو شوق ہے، تیری جو دلچسپی ہے، یہ اپنا شوق پورا کر. قرآن پڑھتا جا، مرتبہ چڑھتا جا. قرآن کا ثواب ہے. یہی جو ثواب ہے یہی درجے بڑھ رہے ہیں اس کے. جو پڑھ رہا ہے قرآن درجے بڑھتے جا رہے ہیں. یہ قرآن پڑھنے کا ثواب ہے. اس دنیا میں قرآن پڑھنے کا ثواب تو ملتا ہی ہے، ہم سب جانتے ہیں. نہیں، جنت میں قرآن پڑھنے کا بھی ثواب ملے. اس حدیث شریف کو جو حافظوں کے ساتھ خاص کیا گیا ہے یہ صحیح نہیں ہے. جس کو بھی قرآن سے دلچسپی ہے. اور اسی طریقے سے ایک حدیث شریف ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. نماز والے کو فلاں دروازے سے بلایا جائے گا، روزے والوں کو باب ریان سے بلایا جائے گا،
صدقے والوں کو تیسرے دروازے سے بلایا جائے گا۔ جب یہ حدیث ہم پڑھتے ہیں تو طالب علم ایک سوال کرتے ہیں کہ ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے؟ ہر مسلمان رمضان کے روزے رکھتا ہے؟ ہر مسلمان زکوٰۃ دیتا ہے؟ پھر خیرات والوں کو اس دروازے سے، نماز والوں کو اس دروازے سے، روزے والوں کو اس دروازے سے، ایسا کیوں؟ ہر مسلمان خیرات بھی کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے۔ تو وہاں ہم سمجھاتے ہیں کہ یہ جو فرض روزے نماز ہے یہ مراد نہیں ہے۔ جس کو نماز کے ساتھ دلچسپی ہے، جس کو روزوں کے ساتھ دلچسپی ہے، جس کو خیرات کے ساتھ دلچسپی ہے، جس کو حج کے ساتھ دلچسپی ہے، یہ انسانوں کی دلچسپیاں الگ ہے۔ ایک بندہ ہے روزانہ 100 نفلیں پڑھتا ہے، ایک کو دلچسپی ہے مسلسل نفل روزے رکھتا ہے، ایک کو دلچسپی ہے خوب خیرات کرتا ہے غریبوں کو، ایک کو دلچسپی ہر سال حج میں جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے۔ ہر ایک کی اپنی دلچسپیاں ہیں۔ یہ روزے والے ہیں، یہ خیرات والے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا نام خیرات والا نہیں ہے، زکوٰۃ کے علاوہ اس کو خیرات سے دلچسپی ہے۔ اور یہ انسان کی اپنی اپنی دلچسپیاں ہیں، جس کو جس سے دلچسپی ہو۔ تو اسی طرح سے بعض بندوں کو تلاوت سے دلچسپی ہوتی ہے، روز 2-3 پارے ضرور پڑھیں گے، ناگا نہیں ہونے دیں گے۔ ان قرآن کے سے دلچسپی رکھنے والوں سے جنت میں کہا جائے گا پڑھتا جا چڑھتا جا۔ بس میرے بھائیوں، حافظوں کے لیے حدیث خاص نہیں ہے، ہر مسلمان اس حدیث کا مصداق بن سکتا ہے۔ قرآن سے دلچسپی پیدا کرو، پڑھو روزانہ۔ ایک منزل پڑھ سکو تو سبحان اللہ، ایک منزل نہ پڑھ سکو تو آدھی منزل پڑھو، آدھی منزل نہیں پڑھ سکتے تو پاؤ منزل پڑھو۔ 5 پارے کی ایک منزل ہوتی، 5 پارے کی ایک منزل ہے تو 1.25 پارہ پڑھو، لیکن اس سے کم نہیں۔ لیکن روزانہ 2 پارے تلاوت کرنی ہے، ناگا نہ ہو، تو یہ بندہ کہلائے گا قرآن والا۔ اسی طرح زکوٰۃ دینے کے علاوہ بعض بندے خوب دونوں ہاتھوں سے غریبوں پر خرچ کرتے ہیں، رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں، یہ خیرات والے کہلائیں گے۔ اسی طرح سے بعض بندے خوب نفل روزے رکھتے ہیں، یہ روزوں والے کہلائیں گے۔ ان سب کے لیے جنت کے الگ الگ دروازے ہیں، اور پکارا جائے گا جن کو نفل نمازوں سے دلچسپی ہے، آؤ اس دروازے سے جنت میں آ جاؤ۔ دوسرا دروازے سے پکارا جا رہا ہے جس کو صدقے خیرات سے دلچسپی ہے، وہ آؤ اس دروازے سے اندر آؤ۔ جس کو نفل روزوں سے دلچسپی ہے اس کو پکارا جائے گا، آؤ اس دروازے سے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ مضمون ارشاد فرمایا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عجیب سوال کیا۔ حضرت صدیق اکبر نے پوچھا، یا رسول اللہ، جنت کے کسی بھی دروازے سے بلایا جائے اور وہ اس دروازے سے جنت میں پہنچ جائے تو کافی ہے۔ جنت میں پہنچنا ہی تو مقصود ہے، وہ پہنچ گیا کافی ہے۔ لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی ایسا بندہ ہو سکتا ہے جس کو ہر دروازے سے پکارا جائے؟ تو حضور نے فرمایا ایسے بندے ہو سکتے ہیں، اور فرمایا کہ مجھے امید ہے تم انہی بندوں میں سے۔ حضور نے حضرت صدیق اکبر سے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ تم انہی بندوں میں سے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایسے بندے ایک نہیں، ہزاروں بندے ہو سکتے ہیں۔ تمام اعمال خیریہ سے، نفل روزوں سے بھی دلچسپی پیدا کرو، تلاوت سے بھی دلچسپی پیدا کرو، نفل نمازوں سے بھی دلچسپی پیدا کرو، حج اور عمرے سے بھی دلچسپی پیدا کرو، تو سارے دروازوں سے بلایا جائے۔
جنت میں پہنچنے کے بعد کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کا ثواب ملے. اعمال اس دنیا میں کرنے ہیں، اس کا ثواب آخرت میں پانا ہے. اور جنت میں جو ہم نیک عمل کریں گے اس کا کوئی ثواب کسی حدیث میں نہیں آیا. جنت میں پہنچنے کے بعد میں اعمال کا سلسلہ جاری رہے گا، ذکر بھی ہوتا رہے گا، اللہ کا ذکر بھی ہوتا رہے گا، نمازیں بھی چلتی رہیں گی، تلاوتیں بھی چلتی رہیں گی جنت میں جانے کے بعد. لیکن تکلیف مکلف نہیں ہوگا کہ کرے عبادت تو ثواب، نہ کرے تو سزا. ایسا نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ جیسے ہمارا سانس چلتا ہے، نکلتا ہے، جاتا ہے، اور ہمارا کوئی اختیار نہیں، ہم سو رہے ہیں اور سانس نکل رہا ہے، آ رہا جا رہا، آ رہا جا رہا. اس طرح سے جنت میں ذکر چلتا رہے گا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور نے جب معراج میں گئے ہیں تو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا ہے. تو نمازیں بھی ہوتی چلتی رہیں گی، لیکن ثواب کسی حدیث میں کسی عمل کا ثواب نہیں آیا، صرف قرآن پڑھنے کا ثواب آیا ہے. کہ جنت میں قاری قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور مراتب میں چڑھتا جا. یہ جو مراتب میں چڑھ رہا ہے یہ قرآن پڑھنے کا ثواب ہے. تو خیر میرے بھائیوں، میں یہ سمجھا رہا تھا کہ بعض حدیث سے مختصر کر دی جاتی ہیں، منحصر کر دی جاتی ہیں، خاص کر دی جاتی ہیں، حالانکہ وہ حدیث عام ہوتی ہیں. حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے کتاب کے آخری باب میں سورہ انبیاء کی ایک آیت لکھی. جب قیامت کا میدان قائم ہوگا، اولین و آخرین سارے زندہ ہو کر کے میدان قیامت میں جمع ہوں گے، تو میدان قیامت میں انصاف کی ترازویں رکھی جائیں گی. کیونکہ ایک ترازو سے کام نہیں چلے گا. اولین و آخرین کتنے جمع ہیں، سب کے نام اعمال تلنے ہیں، تو ایک ترازو نہیں، بے شمار ترازویں رکھی جائیں گی اور ان میں اعمال تلے جائیں گے. فرمایا وَنَوَّعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کا دن جب آئے گا تو انصاف کی ترازویں رکھیں گے. انصاف کی ترازویں. یہ شہر میں جب داخل ہوتے ہیں یا ہائی وے پر جگہ جگہ پر کانٹے ہوتے ہیں جس میں ٹرک تلتے ہیں. انڈیا میں ان کو دھرم کانٹا کہتے ہیں. ساری بدماشیاں اسی دھرم کانٹے پر ہوتی. جو چاہو پرچہ بناوٹی پرچہ بنا دو. تو یہ انصاف کی ترازویں ہیں، دھرم کانٹے ہیں. مگر یہاں کو بدماشی نہیں چلے گی، یہاں انصاف کے ساتھ اعمال تلیں گے. نَوَّعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، پھر فرمایا کہ نام اعمال تلیں گے تو کسی کا ذرہ بھر حق نہیں مارا جائے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی شخص کا، کسی نفس کا ذرا بھی حق نہیں مارا جائے. انعام سے نواز دیا جائے تب ہوگا، انعامات سے نوازا جائے گا. ایک نیکی لایا 10 ثواب، ایک نیکی لایا 700 ثواب. یہ فضل ہے. تو جب اعمال تلیں گے تو فضل تو ہوگا، لیکن ثواب گھٹا دیا جائے نہیں، یہ حق مارنا ہے. مثال لو، طالب علم نے پرچہ لکھا، 45 نمبر کا پرچہ ہے، بس 45 نمبر والے کو 46 دے دیے جائیں، یہ حق نہیں مارا.
1 نمبر اور زائد دے دیا. ایسا کرنا نہیں چاہیے. آج کل مدارس میں اساتذہ اس کو رحم دلی سے کہتے ہیں. رحم دلی، بیچارے کو دے دو 1-2 نمبر زائد دے دو، بلکہ ناپاس ہونے کے قابل نہیں، اب بیچارے کو پاس کر دو. یہ جائز نہیں ہے. یہ طالب علم کے گلے پر چھری پھیرنا. کیوں؟ بغیر استعداد کے پاس ہو گیا تو کیوں محنت کرے گا؟ روٹی ملے یوں تو کھیتی کرے کیوں؟ جب بغیر محنت کیے پاس تو ہو ہی جانا ہے تو کیوں پڑھے؟ لہذا یہ جائز نہیں ہے. یہ طالب علم کو غلط فہمی میں مبتلا کرنا ہے اور اس کی زندگی کو برباد کرنا ہے. جیسا 45 نمبر کا مستحق ہے تو 45 دو، 1 نمبر انعامی زائد دے تو کوئی حرج نہیں، زیادہ نہیں. لیکن اگر 45 کا مستحق ہے تو اس کو 44 دینا یہ ظلم ہے، یہ جائز نہیں. جو اس کا حق ہے وہ نمبر تو پورے دو اسے. تو قیامت کے دن جب ترازویاں قائم کی جائیں گی اور اعمال تلیں گے تو فضل ہوگا، ظلم نہیں ہوگا. نیکیوں کا بدلہ کئی گنا بڑھا کر کے دیا جائے گا، لیکن کسی کے نیکی کا بدلہ کم دیا جائے نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اور برائیوں کا بدلہ، برائیوں کے بدلہ معاف کر دی برائی، یہ فضل ہے. گناہ کیے تھے، برائیاں کی تھی، معاف کر دی. بہت سے مومن بندے، کافر نہیں، بہت سے مومن بندے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی کوتاہیاں غلطیاں معاف کر دیں گے، درگزر کر دیں گے. تو یہ فضل ہوا. لیکن گناہ ہے 1 تھپڑ کا اور 2 تھپڑ مارے، یہ ظلم ہے. گناہ ہے 1 ڈنڈا مارنا چاہیے، 2 ڈنڈے مارے، یہ ظلم ہے. اللہ کی بارگاہ میں ظلم نہیں ہے. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تیرا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. تو ترازو میں جو ترازویاں رکھی جائیں گی اس میں برائیاں بھی تولی جائیں گی. کسی برائیوں کو درگزر کیا، معاف کر دیا، ایسا ہوگا، یہ فضل ہے. مگر نہ کردہ گناہ کی سزا دے دی، گناہ کیا نہیں اور سزا دے دی، یا کردہ گناہ کی واجبی سے زیادہ سزا دے دی. واجبی یعنی جس کا وہ مستحق ہے اس سے زیادہ سزا دے دی، ایسا نہیں ہوگا، یہ ظلم ہے. اور اللہ کی بارگاہ میں ظلم نہیں ہے. فرمایا فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی شخص پر ذرہ بھر ظلم نہیں ہو. پھر فرمایا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر عمل رائے کے دانے کے برابر ہوگا، اچھا عمل یا برا عمل، وہ عمل ترازو میں لایا جائے، وہ عمل غیر حاضر نہیں رہ سکتا، اس کو ترازو میں بہرحال لایا جائے گا. اگر رائے کے دانے کے برابر عمل ہے تو اللہ فرماتا ہے اتینا بہا، ہم اس عمل کو لائیں گے، اس رائے کے دانے کو ہم لائیں گے. اتنا باریک عمل کون کہاں سے ڈھونڈ کر لائے گا؟ فرمایا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، حساب ہم لے رہے ہیں، اللہ تعالی حساب لے رہے ہیں، جو علیم و خبیر ہیں، کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہیں، کون سا جز کہاں ہے سب اللہ کو پتا ہے. بس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ باریک سے باریک عمل کو میزان عدل میں لے آنا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. یہ آیت کریمہ لکھی ہے، یہ آیت آخری بات میں لکھ کر کیا کہنا ہے وہ بعد میں بتائیں گے.
آگے بڑھو۔ پھر حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی بات فرمائی، ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، انسان کا کے اعمال، عمل نہیں، انسان کے اعمال اور ان کی منہ سے بولی ہوئی بات، چاہے اچھی بات بولی ہو چاہے بری بات بولی ہو، سب کو تولا جائے گا۔ انسان کے اعمال کو بھی تولا جائے گا، انسان کی منہ سے بولی ہوئی باتوں کو بھی تولا جائے گا۔ ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، یہ دوسری بات ان طلباء کو جب ان کی ایک زندگی پوری ہو رہی ہے اور اگلی زندگی شروع ہونے کا وقت آ رہا ہے، تو امام بخاری نے یہ دوسری بات ان کو سنائی، دیکھو اب اگلی زندگی میں تم جو اعمال کرو گے تمہارا ہر عمل تولا جائے گا۔ یہ جو پہلی زندگی میں اعمال ہیں وہ تو تولے جاتے ہی رہے ہیں، جب ہر سال آخر میں امتحان لیتے، یہ اول آیا، یہ دوم آیا، یہ سوم آیا، یہ کچھ بھی نہیں آیا، یہ جو امتحان لیتے ان کی سال بھر کے اعمال تولے جا رہے ہیں۔ تو ایک زندگی میں تو گزر گئی، جو تولنا تھا تل گیا، لیکن اب جو اگلی زندگی شروع ہو رہی ہے وہ ہر سال نہیں تلے گا، اگلی زندگی کے تمام اعمال قیامت کے دن تلیں گے، اعمال بھی تلیں گے اور منہ سے بولی ہوئی باتیں بھی تلیں گے، اور ایک ساتھ تلیں گے۔ مدرسے کی زندگی میں تو سال میں 2-3 مرتبہ اعمال تلتے ہیں، 6 ماہی امتحان ہوتا ہے، 6 ماہی امتحان ہوتا ہے، سالانہ امتحان ہوتا ہے، کئی مرتبہ ان کے پڑھنا یہ ان کا عمل ہے، یہ تلتا ہے۔ لیکن دوسری زندگی میں جو اعمال و اقوال ہیں وہ ہر سال نہیں تلیں گے، وہ زندگی کے آخر میں قیامت کے دن وہ اعمال تلیں گے۔ پھر یہ بات کیوں یاد دلائی ہے؟ میں نے اشارہ کیا، تفصیل بعد میں کروں، پھر آگے بڑھو۔ یہ جو اقوال ہیں اور اعمال ہیں یہ ہلکے بھاری ہوتے ہیں، ہلکے بھاری ہوتے ہیں، جیسے سونا سب سے زیادہ بھاری ہے، چاندی اس سے ہلکی، پانی اس سے ہلکا ہے، تیل اور ہلکے ہیں، تمام چیزوں کے ایک کٹورا بھر کر پانی ہے اس کا وزن زیادہ ہوگا، اور وہی کٹورا بن کر سرسوں کا تیل ہے اس کا وزن کم ہو جائے گا۔ ایک مقدار سونا اس کا وزن زیادہ ہوگا، اسی مقدار کی چاندی کا وزن کم ہو جائے گا۔ موٹی سی بات ہے، سبھی بندے سمجھتے ہیں اس کو۔ اسی طرح سے کیفیات، ایک کے بغل میں تھرمامیٹر گھسایا 102 بخار ہے، دوسرے کے بغل میں گھسایا 103 بخار ہے، دیکھو اس کا بخار بھاری ہو گیا، چوتھے کے بغل میں گھسایا 104 بخار ہے، خطرہ۔ تو یہ بخار ایک کیفیت ہے، یہ کیفیت بھی ہلکی بھاری ہوتی ہے۔ بس عمل کے ہلکے بھاری ہیں اور اقوال منہ سے بولی ہوئی باتیں بھی ہلکی بھاری ہوتی ہیں، بس جس کے عمل کا جتنا وزن ہے اتنا ثواب ملے گا، سزا ملے گی۔ جس کے عمل کا جتنا قول کا منہ سے بولی ہوئی بات کا جتنا وزن ہے اس کے اعتبار سے بدلہ ملے گا، سزا ملے گی۔ حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ نے فتح مکہ سے پہلے راہ خدا میں 1 مد 500 گرام جو خرچ کیا ہے، تو بعد کے مسلمان اگر احد پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں خرچ کریں تو وہ ایکول نہیں ہو سکتے، کیونکہ 1 مد جو گیہوں سے بھی ہلکا نکما غلہ، اس کا وزن کتنا ہے؟ احد پہاڑ کے بقدر سونا،
اس کے برابر اس سے زیادہ وزن ہے اس کا. اور برائی حدیث شریف میں ہے کہ آدمی منہ سے ایک بری بات بول دیتا ہے، لا یبالی بہا، وہ کہتا ہے اس میں کیا برا ہے، کوئی خاص بری بات تو میں نے نہیں بولی، اس کی وجہ سے وہ جہنم کی گہرائی میں ڈال دیا جاتا ہے، 70 سال کی گہرائی میں ڈال دیا جاتا ہے. وہ بولی ہوئی بات اتنی بھاری سنگین ہوتی ہے. دیکھو لوگ آپس میں گالیاں دیتے ہیں تو بعضی گالیاں اتنی ہلکی ہیں کہ دیتے ہیں، سنتے ہیں اور سن کر کے ادھر سے ادھر کر دی، کوئی ناراضگی نہیں ہوتی، کوئی غصہ نہیں آتا. اور بعض گالیاں اس سے زیادہ بھاری ہوتی ہیں. اس نے گالی دی، اس نے کہا آپ نے مجھے گالی دی، اس نے کہا سوری، بات ختم ہو. اور بعض گالیاں ایسی ہیں کہ دے دی جائے تو آدمی لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتا ہے. معلوم گالیوں کے بھی وزن ہے، ہلکی بھاری گالیاں ہیں. بس اسی طریقے سے جو اچھے کلمات ہیں ان کا بھی وزن ہے، ہلکے بھارے کلمات ہیں. اور جہنم کی 70 سالہ گہرائی میں ڈال دیا جاتا ہے. اس کا مطلب سمجھو، جنت کے درجات چڑھتے ہیں، پہلے سے بہتر دوسرا، دوسرے سے بہتر تیسرا، سب سے بہتر آخری درجہ. اور جہنم کے درجات اترتے ہیں، سب سے اوپر کا جہنم کا کم ہلکی سزا، اور دوسرا اور بھاری سزا، اور نیچے اور بھاری سزا. جتنا نیچے اترو گے درجات ان کی سزائیں بھاری ہو جائیں گی. 10 منزلہ بلڈنگ پر سے یہ گیلا نیچے ڈالو، زمین پر کتنی دیر میں پہنچتا ہے؟ 5 سیکنڈ میں. وہ ایک کلمہ بولنے کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ 70 ایئرز تک گرتا ہی چلا جائے گا. اتنا جہنم کی تہہ میں پہنچے گا. بتلاؤ اتنی گہرائی میں جہنم میں کتنا سخت سزا ہو. تو میں تو مثال دے رہا ہوں کہ اچھے اقوال کا بھی وزن ہے، ہلکے بھاری ہے، اور برے اقوال کا بھی وزن ہے، ہلکے بھاری ہے. بس ثواب بھی مختلف ہوگا اور سزا بھی مختلف ہوگی. لہذا اب تم جو دوسری زندگی شروع کرو گے، تو دوسری زندگی میں جو تمہارے اعمال اور اقوال ہیں ان کا وزن دیکھا جائے گا، ہلکے بھاری ہوں گے. لہذا بہتر سے بہتر عمل کرو، بہتر سے بہتر اقوال کرو. پھر حدیث شریف سے یہ مضمون ثابت کیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، 2 سینٹنس، 2 بول، 2 جملے، 2 کلمے رحمان کو بڑے پیارے ہیں. اللہ کو نہیں، اللہ کی صفت رحمان، نہایت مہربان اللہ کو وہ دونوں جملے نہایت پیارے ہیں، اور زبان سے ادا کرنے میں نہایت ہلکے، بے تکلف زبان سے ادا ہوتے ہیں. اور کل قیامت کے دن جب میزان ترازو میں وہ جملے 2 رکھے جائیں گے تو ویری ہیوی. وہ 2 جملے کیا ہیں؟ ایک جملہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، دوسرا جملہ ہے سبحان اللہ العظیم. یہ 2 جملے ترازو میں نہایت بھاری. کیوں؟ زبان پر یہ 2 جملے ہلکے ہیں. اس کے لیے کوئی دلیل نہیں پیش کرنی. پڑھ کر دیکھو، فجر پڑھ کے تسبیح لے کر بیٹھو اور پڑھنا شروع کرو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ.
شام تک زبان نہیں رکے گی، منہ میں تھوک خشک نہیں ہوگا. پڑھ کے دیکھو. یہ دلیل ہے کہ یہ زبان پہ بہت ہلکے ہیں. بس اس کی کوئی دلیل نہیں پیش کرنے. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا؟ عورت نے ہاتھ میں چوڑیاں پہنی، کنگن یعنی چوڑیاں پہنی، 5-10 چوڑیاں پہنی. پھر اس نے بچی سے کہا ذرا میرر لائیے، درپن لائیے، آرسی لائیے، میں دیکھوں مجھے چوڑیاں کیسی لگ رہی. تو کہا ہاتھ کنگن، ہاتھ میں چوڑیاں تو نے پہن رکھی ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے آرسی کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ جملے زبان پر ہلکے ہیں، اس کے لیے دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ پڑھ کے دیکھ. اور یہ 2 جملے ترازو میں ویری ہیوی. کیوں؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے پیا جس کو چاہے وہی سہاگن. پیا یعنی شوہر، اور سہاگن یعنی دلہن. شادی ہوئی عورت دلہن رخصت ہو کر شوہر کے یہاں گئی پہلی رات میں، شوہر آیا، شوہر کو بیوی پسند آ گئی تو دلہن ہے. پیا جس کو چاہے وہی سہاگن. وہ شوہر پہنچا، اس کو بیوی پسند نہیں آئی تو وہ سہاگن کہاں ہے، دلہن کہاں ہے؟ وہ تو چوڑے لے. اردو کا محاورہ ہے کہ پیا جس کو چاہے وہی سہاگن. جب رحمان کو، مہربان اللہ کو یہ 2 جملے نہایت پسند ہیں تو ترازو میں ان کا وزن تو بڑھنا ہے. پیا جس کو چاہے وہی سہاگن. لہذا اس کی دلیل بھی کوئی نہیں بیان کرنی کہ یہ ترازو میں یہ جملے ہیوی کیوں ہوں گے. اس لیے کہ رحمان کو محبوب ہیں، رحمان کو پسند ہے تو ان کا وزن بڑھے گا. اب بات آئی کہ یہ 2 جملے رحمان کو کیوں پسند ہیں. تو میرے بھائیوں اس کو سمجھو، ان دونوں جملوں میں اللہ کی معرفت، کامل معرفت ہے. معرفت کا بیان ہے، ثبوتی معرفت بھی اور سلبی معرفت بھی. اس کی تفصیل یہ ہے کہ تمام علوم اسلامیہ جو اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے انسانوں کو سکھلایا ہے، ان تمام علوم میں مین نالج، بنیادی علم معرفت الہی ہے. اللہ کو پہچانو. اللہ کو پہچانے گا تبھی تو اللہ کی عبادت کرے گا. صرف اللہ کی عبادت اسی وقت کرے گا جب اللہ کو پہچانے گا. تو علوم اسلامیہ میں مین علم معرفت الہی ہے. اور اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ نے یہ علم اس دنیا میں ہمارے آنے سے پہلے یہ علم ہمیں سکھلایا اور سکھلا کر کے اس دنیا میں بھیجا. تفصیل کا وقت نہیں. آپ جانتے ہیں آدم علیہ السلام کو یہ پیدا کیا تو ان کی ساری اولاد کو پیٹ سے نکالا. پیٹ سے نکالنے کے بعد میں کلاس لی اور تمام انسانوں کو اللہ نے اپنی پہچان کروائی. پہچان کروا کر پھر ایگزام لیا اور 1 کوئسچن، ایک ہی سوال. جتنے سوال کم ہوں گے اتنا پرچہ مشکل. پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو تمام انسانوں نے 100 نمبر کا نہیں 125 نمبر کا پرچہ لکھا. یہ کہا بلا شہیدنا اللہ تعالی کا، کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. یہ عہد الست میں یہ سب ہو چکا ہے. تمام انسان پیدا ہو چکے ہیں، ان کی روحیں پیدا ہو چکی ہیں اور اللہ نے اپنی پہچان کروائی ہے. پھر وہاں سے ماں کے پیٹ میں جب باڈی تیار ہوتی ہے تو حدیث میں ہے کہ فرشتے کو اللہ حکم دیتے ہیں
اور وہ اس روح کو جس کے لیے یہ باڈی تیار ہوئی ہے وہ روح لا کر باڈی میں ڈال دیتا ہے، اور ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ ہو گیا، کہ 4 مہینے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تاکہ دنیا کی آب و ہوا کے قابل ہو جائے، پھر اس کے بعد میں دنیا میں پیدا ہوتا ہے۔ پیدا کے معنی ظاہر ہوتا ہے، یہ فارسی لفظ ہے پیدا، نتھنگ سے تھنگ بننا نہیں، وہ تو عہد الست میں ہو چکا ہے، اور پھر ساری روحیں عالم ارواح میں ہیں، وہاں سے ماں کے پیٹ میں باڈی میں آتی ہیں، پھر وہاں سے دنیا میں آتا ہے۔ پھر وہ جو سبق پڑھایا ہے اس سبق کو اس دنیا میں آ کر ہو سکتا ہے انسان بھول جائے، تو اللہ نے پیچھے سے انبیاء منتخب کیے اور ان پر آسمان سے کتابیں نازل کی تاکہ وہ انسانوں کو پڑھایا ہوا سبق اگر وہ بھول جائے تو بھولا ہوا سبق یاد دلائے کہ تمہارا رب اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی کی بندگی کرو، لا الہ الا اللہ۔ یہ جو اللہ کی معرفت ہے جو ہمیں ازل میں اللہ کی پہچان کروا کر یہاں بھیجا گیا ہے، یہ اللہ کی معرفت ثبوتی اور سلبی، پازیٹو اور نیگیٹو، 2 طرح سے یہ معرفت یہ پہچان ہوتی ہے۔ ثبوتی معرفت یہ ہے کہ اللہ میں یہ خوبی، یہ خوبی، یہ خوبی، یہ خوبی، تمام خوبیوں کا سرچشمہ اللہ ہے، کوئی ایسی خوبی نہیں ہے جو اللہ میں نہ ہو۔ اور نیگیٹو سلبی معرفت یہ ہے کہ اللہ اس عیب سے پاک ہے، اس کمی اللہ میں نہیں ہے، یہ کمی نہیں ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ایسی ذات جس میں کوئی کمی عیب نہیں ہے اور ہر خوبی اس میں جمع ہے، اس ہستی کا نام ہے اللہ۔ اب آپ دیکھیے ان دونوں جملوں میں یہ دونوں معرفتیں جمع ہیں، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یہ سلبی معرفت ہے، پاک ہے، کوئی عیب اور کمی نہیں ہے، وَبِحَمْدِهِ، اور اللہ اپنی تعریف کے ساتھ ہے، اور تعریف ہوتی ہے صاحب کمال کی، یعنی ہر کمال ان کے اندر موجود ہے، اسی لیے انہی کی تعریف ہے۔ تو ایک جملے میں ثبوتی اور سلبی دونوں معرفت ہے، سبحان اللہ سلبی معرفت، وَبِحَمْدِهِ ثبوتی معرفت۔ دوسرا جملہ ہے سبحان اللہ، یہ سلبی معرفت ہے، العظیم، بڑی ہستی، بڑی ہستی وہ ہوتی جو کمال والی ہوتی، کمال رکھتی، تو العظیم میں ثبوتی معرفت ہے اور سبحان اللہ میں سلبی معرفت ہے۔ بس ہر جملہ دونوں معرفتوں پر مشتمل ہے، ثبوتی معرفت اور سلبی معرفت۔ جب دونوں جملوں کا اللہ کے انٹروڈکشن، اللہ کے تعارف سے دونوں جملوں کا تعلق ہے، اور جو علوم اسلامیہ کا مین نالج ہے، سرچشمہ ہے علوم کا، ان ہر جملے میں کمپلیٹ نالج ہے، علم ہے، تو اب یہ جملے تو رحمان کو پیارے ہونے ہی چاہیے۔ جب ان کا تعلق رحمان کی ذات کے ساتھ ہے اس کے پیارے تو رحمان کو ہوں گے ہی، اور جب رحمان کو پیارے ہوں گے تو ترازو میں ان کا وزن بھاری ہوگا، اور زبان پر ہلکے ہیں، پڑھ کے دیکھ لو۔ یہ حدیث شریف لا کر کے اشارہ کیا کہ اب تمہاری اگلی زندگی میں جو تمہارے اعمال ہوں گے اور تمہارے اقوال ہوں گے یہ ہلکے بھاری ہوں گے، لہذا کوشش کرو بھاری سے بھاری عمل کرنے کی، کوشش کرو بھاری سے بھاری بات کہنے کی، تاکہ کل قیامت کے دن جب ترازو میں تمہارے اعمال و اقوال رکھ کر تولے جائیں گے تو تمہارا چہرہ خوشی سے کھل جائے، تمہارا دل خوشی سے جھوم جائے۔ ایسے اعمال کرو، ہلکے پھلکے اعمال مت کرو۔ دیکھو میں مثال دوں، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، جب مسجد میں سے لوگ نماز پڑھ کر نکلتے ہیں تو
کوئی نماز کا 10واں حصہ پڑھ کر آیا، 9 حصے گئے، کوئی 9واں حصہ لے کر آ رہا، 8 حصے گئے، کوئی 5واں حصہ لے کر آ رہا ہے، 4 حصے گئے، کوئی آدھی نماز لے کر آ رہا، آدھی نماز غائب، اور کوئی ہے جو کمپلیٹ نماز لے کر آتا ہے۔ اس مسجد میں سے جب نکلتے ہیں تو تمام نمازیوں کی نماز ایک درجے کی نہیں ہے۔ یہ فرق کہاں پڑتا ہے؟ یہ فرق پڑتا ہے کیسی توجہ سے نمازی نے نماز پڑھی، اس سے نماز کا درجہ بنتا ہے۔ بعضا نماز پڑھتا ہے، اتفاقاً نماز کی طرف توجہ ہو جاتی ہے، ورنہ تو وہ جو جیب میں موبائل ہے، جس میں گیم دیکھتا رہتا ہے، دماغ اسی میں کھویا ہوا ہے، گھر میں ٹی وی ہے، اس کو دیکھ کر آیا ہے، ان پکچروں میں دماغ گھسا ہوا ہے، نماز ہاتھ باندھ کر امام کے پیچھے کھڑا ہے، اور کبھی کبھی ذہن حاضر ہو جاتا ہے، اکثر غیر حاضر، تو نماز کا 10واں حصہ لے کر ہی لوٹے گا، 9 حصے تو ضائع ہو جائیں گے۔ اور ایسے بھی بندے آج بھی ہیں، پہلے بھی ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک صحابی کو لڑائی میں تیر لگا، بدن میں تیر گھس گیا۔ اس زمانے میں آپریشن تو ہوتے نہیں تھے، تو اب اس تیر کو بدن میں سے نکالنے لگے تو تکلیف ہو رہی، تو ان صحابی نے لوگوں سے کہا رکو، میں نماز شروع کرتا ہوں، میں جب نیت باندھ لوں نماز شروع کر دوں، پھر نکال دی۔ جو انہوں نے نماز نیت باندھی، نماز ان کی شروع ہو گئی، پڑھنا شروع کر دیا، وہ تیر نکال دیا کھینچ کر کے، وہ پڑھ رہے ہیں نماز میں، کچھ احساس نہیں۔ ایسے بھی بندے ہیں کہ نماز کی طرف اتنے متوجہ ہیں کہ تیر بدن میں سے نکال دیا گیا، ان کو تو کچھ احساس ہی نہیں۔ یہ وہ بندہ ہے جو پوری نماز لے کر مسجد سے لوٹتا ہے، اور ایک وہ بندہ ہے کہ کبھی کبھی توجہ حاضر ہو گئی۔ دونوں کی نمازوں میں فرق ہے۔ بس میرے بھائیوں، اسی طرح سے سمجھو کہ برائیاں ہلکی بھاری ہوتی ہیں۔ ایک برائی میں اور آپ کریں، اور ایک لغزش انبیاء سے ہو گئی۔ انبیاء کی جو ہے وہ لغزش ہے، چلتے چلتے بغیر خیال کے پھسل پڑا، تو انبیاء سے ایسی باتیں ہیں، وہ لغزش ہے، چلتے چلتے پھسل پڑا، خیال بھی نہیں رہا اور پھسل پڑا۔ جیسے دادا آدم نے جنت میں وہ درخت کھا لیا، اسے منع کیا گیا تھا، یہ گناہ نہیں تھا، یہ لغزش تھی، چلتے چلتے پھسل گئے۔ یا جیسے یونس علیہ السلام اللہ کی وحی کا انتظار کیے بغیر قوم میں سے چل دیے، کیونکہ قوم کو عذاب کی خبر سنا دی تھی، ان کو اللہ کی وحی کا انتظار کرنا چاہیے تھا، پھر قوم کو چھوڑنا چاہیے تھا، بغیر اجازت سے چل دی، یہ لغزش۔ اور ایسی ہی غلطی ہم کریں گے تو وہ گناہ ہے، لغزش پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ آدمی چلتے چلتے پھسل پڑا، ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، یہ دنیا کہتی ہے کیا کریں بھائی، پھسل پڑے کیا ہوگا، اور جان بوجھ کر کوئی کسی کو دھکا دے کر گرائے اور ٹانگ ٹوٹ جائے تو اس کا جرمانہ دینا پڑے گا، پینلٹی دینی پڑے گی۔ لہذا میرے بھائیوں، اعمال، اچھے اعمال بھی ہلکے بھاری ہوتے ہیں، برے اعمال بھی ہلکے بھاری ہوتے ہیں۔ اب آپ کو سمیٹو، میں نے کہا تھا کہ ہمارے ان عزیز طلباء کی زندگی کا ایک پیریڈ پورا ہوا، اب اگلا زمانہ شروع ہو رہا ہے۔ اس اگلے زمانے میں ان کو اعمال بھی کرنے ہیں، اقوال بھی کرنے ہیں۔
اور ان کو چاہیے کہ اگلی زندگی میں ویری ہیوی اعمال کریں، بھاری سے بھاری اعمال کریں، باتیں بھی کریں تو نہایت بھاری باتیں، کارآمد باتیں کریں، تاکہ کل میزان عمل کے اندر ان کا تول بہت زیادہ بھاری ہو جائے۔ یہ آخری نصیحت کی ہے۔ میں ابھی مولانا ربانی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، انہوں نے اپنے استاد کا جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے حضرت علامہ کشمیری، ان کا قول انہوں نے اپنے استاد کے ذریعے سے ابھی سنایا مجھے تھوڑی دیر پہلے۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ طالب علم ابھی یہ فارغ ہوئے، فارغ ہونے کے بعد میں رک گئے یا آگے چلنا شروع کیا؟ اگر رک گئے تو دو راہ پر کھڑے ہیں، اور چلے تو منزل کی آخر تک پہنچے، اور اگر راستہ بدل دیا، پڑھے فارسی بیچے تیل، دیکھو یہ قدرت کا کھیل، تو راستہ بدل دیا، یہ دو راہ پر رک گئے، آگے چلتا ہی نہیں، تو یہ تو تمہاری جو پہلی زندگی ہے اس کے شائن شان نہیں ہے۔ دوسری زندگی میں یہ زندگی پوری ہوئی، اب اگلا پھر قدم اٹھانا ہے، بڑھے جا منزل قریب ہے۔ یہی مضمون حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے یاد دلا کر کے کتاب ختم کی اور طلباء کو یہ نصیحت کی کہ اب آپ ایک زندگی پوری کر کے اب دوسری زندگی میں چلو، اور ایسے اعمال و اقوال کرو جس کا فائدہ ذات تک نہیں، لازم نہیں، متعدی فائدہ ہو، دوسرے بندوں تک فائدہ پہنچے، اعمال کا بھی فائدہ، اقوال کا بھی فائدہ، تو تمہارے لیے بھی بھلا ہوگا قیامت کے دن ان اعمال و اقوال کو تولا جائے۔ اللہ تعالی ان ہمارے عزیزوں کو جو اس آخری سبق میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے انڈیکیٹر دیا ہے، اشارہ کیا ہے، اس اشارے کو یہ سمجھیں اور سمجھ کر کے اس پر عمل پیرا ہوں، اس پر اپنی اگلی زندگی کو استوار کریں، اگلی زندگی کو اس پر ڈیپینڈ کر کے اگلی زندگی میں دین کے لیے خدمات کریں، محنتیں کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ان عزیزوں کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کیوں بھائی کیا کرو گا؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام۔ اللهم صل وسلم وبارك وتحنن وترحم على سيدنا ومولانا محمد كما ترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم إنا لا نحصي ثناء عليك كما أنت أثنيت على نفسك۔ اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم تب علينا، اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم۔ یا الہ العالمین ہماری حسنات کو قبول فرما، ہماری نیکیوں میں اضافہ فرما، برکت پیدا فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو قبول فرما، اس ادارے میں پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما۔ یا اللہ تیرے جو بندے تیرے نازل کیے ہوئے دین کو حاصل کر کے فارغ ہوئے ہیں، میرے مولا ان طلباء کو قبول فرما، ان کو اگلی زندگی میں دین کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ ان دینی اداروں کی مدد کرتے ہیں ان کے جان میں، حال میں، اولاد میں برکت پیدا فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، جو کسی پریشانی میں ہیں، ٹینشن میں ہیں،
میرے مولا ان کے ہر فکر کو، ان کے سوچ وچار کو درست فرما، ان کی ہر پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ ہم میں جو مقروض ہے ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ پھنس گئے۔ پورا سال میں بخاری پڑھاتا ہوں، 2، 2.5، 3 گھنٹے پڑھاتا ہوں، کوئی بوتل لے کر نہیں آتا، اور آخری دن ایک حدیث پڑھاتا ہوں تو 100 بوتلیں آ جاتی ہیں۔ تو کیا سال بھر کی ساری برکت میں نے ڈال کے نیچے چھپا رکھی کہ آج شیشی توڑیں گے اور برکتوں سے مالا مال کر دیں گے۔ آپ کے دارالعلوم دیوبند میں ختم بخاری کا سلسلہ نہیں ہے، سبق چلتا رہتا ہے، چلتے چلتے اپنے وقت پر ختم ہو جاتا ہے۔ پہلے بڑا طوفان ہوتا تھا ختم بخاری کا، مرد اور عورتیں ہزاروں کی تعداد میں، بچے، اور کوئی انتظام نہیں تھا، نہ پردہ، مرد عورتیں ملے جلے، جگہ جگہ بچے پیشاب کرتے، پخانہ کرتے، سارا بند کر دیا۔ تو جو وہ پہلے ہنگامہ تھا، تو اب اتنی بوتلیں آتی تھی کہ بیچارہ شیخ الحدیث کا، میں اس وقت شیخ الحدیث نہیں تھا، میرے استاد حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب شیخ الحدیث سے پھونک مارتے مارتے تھک جاتے تھے۔ تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ ایک بڑا ٹب پانی کا بھروا کے رکھ دیا، اس میں پھونک مار دی، چلے گئے، بھر جاؤ بوتلیں اس میں۔ تو میں نے ان سے کہا حضرت اس میں پھونک مارنے کی ضرورت ہے، یہ مولسری کا کنواں ہے، اس میں پھونک مار دیے تاکہ سال بھر لوگ اس میں بھرتے رہے۔ دیکھو قرآن میں بالیقین برکت ہے، حدیثوں میں بالیقین برکت ہے، اور ضرورت کے لیے پانی پڑوانا بھی چاہیے، ضرورت کے لیے، برکت کے لیے نہیں، ضرورت کے لیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو بھی لوگ بیمار ہوتے تھے تو ان کے لیے پانی لے کر کے فجر کی نماز کے بعد لوگ آتے تھے، اور حضور کون سے گھر میں سے نکلے اس کو یاد رکھتے تھے، نماز پڑھا کر حضور وہیں اسی گھر میں جاتے تھے۔ تو جو پانی پڑھوانے والے تھے وہ دروازے پر لائن لگا کر کھڑے ہوتے تھے، اور حضور جب گھر میں تشریف لے آتے تھے تو ہر ایک کے پانی میں ہاتھ ڈبوتے ڈبوتے جاتے تھے۔ یہ حضور نے ہاتھ ڈبویا برکت کے لیے، پھر وہ پانی بیماروں کو پلایا جاتا تھا، اس سے شفا ہوتی تھی۔ تو ضرورت کے لیے ضرور پانی پڑھو، لیکن ضرورت بتاؤ کہ یہ بیماری اس مقصد سے پانی پڑھوانا ہے۔ تو ہمارے یہاں سال بھر میں جب بھی میں سبق ختم کرتا ہوں، کوئی حاجت مند بوتل لے کر آتا ہے تو میں اسے پوچھتا ہوں کیوں بھائی کیوں پانی پڑھوانا ہے؟ تو وہ اگر کہتا ہے میں کہتا جب آگے، اور اگر وہ کہتا ہے میری امی بیمار ہے اس لیے، تو پھر میں اللہ جو موقع ذہن میں ڈالتا ہے وہ پڑھ کر اس کے پانی میں پھونکتا ہوں۔ یہ سب برکتوں کی حقیقت ہے۔ مگر یہ جو ختم بخاری کے دن بوتلیں اکٹھا ہو گئی، یہ رسم ہے، رسمیات سے بچو۔ بس ہمارا یہ بھائی ایک بوتل لے کر آیا ہے، اگر اس کی کوئی ضرورت ہے تو میں جب کمرے میں جاؤں آؤ اپنی ضرورت پیش کرو کہ میں پانی مقصد سے پڑھوانا چاہتا ہوں، تو میں کچھ پڑھ کر کے دم کروں، اور مقصد کچھ نہیں، برکت۔ یہ تو ایک رسم ہے، رسم سے بچنا چاہیے، حقیقت پیش نظر رہنی چاہیے، رسم کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ دوسرے مدرسوں میں اب یہ مدرسہ ہے، یہاں تو ختم بخاری میں ہم آ جاتے ہیں، یہاں کوئی ایسا ہنگامہ نہیں ہے، کوئی ایسا رسم نہیں ہے۔ دارالعلوم میں اور مظاہر علوم میں تو طوفان بدتمیزی اٹھا، میں بند کر دیا، محتمی نے حکم بھیج دیا کوئی ختم بخاری نہیں، سب پڑھتے رہو ختم ہو۔
दिन में खत्म हो जाए, रात में खत्म हो जाए। इसी तरह से मज़ाहिल में भी अमल है, ताल्लुम में भी अमल है। तो ये छोटे मदरसों में खत्म बुखारी होता है, क्योंकि ये कोई खास ऐसी बात कि जिसको वो गलत कहा जाए, बुरा कहा जाए, ऐसी चीजें सामने नहीं आती। प्यार में समझा ही रहा था, बरकत की हकीकत है। और जिस दिन ज्यादा हदीस बुखारी की पढ़ाई गई उस दिन ज्यादा बरकत। आखिरी दिन तो एक ही हदीस पढ़ाई जाती है और बेजरूरत फूंके मरवाते हैं। ऐसी रस्मियात के पीछे मत पड़ो। वाखिर दावाना।